جہان دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، اس میں ایک بار پھر حاضر ہیں، آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم پہلے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے پاک کلام سے ہمارے سلسلے کا آغاز ہو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید مدنی پھول اور آج کے سلسلے کا کیا موضوع ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ آئیے ابتداً تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل۔ وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ما شاء اللہ، تقبل اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد وقت ہوا جاتا ہے سلسلے میں ایک کلام شامل کرنے کا. لیکن کلام سننے سے پہلے چونکہ اللہ والوں کا ذکر اس سلسلے میں کیا جائے گا، سلسلے کا نام بھی اتنا پیارا ہے اللہ والوں کی باتیں، تو آئیے ابتداً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو سنتے ہیں جنہیں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو یاد کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، تو وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اتنی پیاری فضیلت ہے. تو لگے ہاتھوں چلے نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو ہم یاد بھی رکھیں گے، پڑھا بھی کریں گے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو صفاتی نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر صفاتی نام کی علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہیں، جس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے الحمدللہ عز و جل وہ جائز مقصد بھی پورا ہوتا ہے. تو آئیے سلسلے کی ابتدا میں ہم اچھی نیتوں کے ساتھ، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی نیتیں فرما لیں، اور آئیے مل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو پڑھتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ سنتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الودود المجيد الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين العلي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور البديع الغني المغني المعطي المانع الله بعد كل شيء الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء
جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ وجل سبحانہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ یقیناً مزہ آیا ہوگا سننے میں، تو لگے ہاتھوں چلے نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو ہم جتنا جلدی ہو سکا یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے معمولات میں بھی شامل کریں گے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو پڑھا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حسب معمول پہلے کچھ ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ میں بھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں، یہاں پر موجود اسلامی بھائی، مبلغین دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ رسالہ الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے تو تحریر بھی کروں گا، عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ نعتیں بھی پڑھی جائیں گی، کلام بھی پڑھے جائیں گے، تو مل جل کر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر نعتیں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور سلسلے کا نام بھی اتنا پیارا ہے، اللہ والوں کی باتیں، اور نام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سلسلے میں ذکر کیا ہی اللہ والوں کا جاتا ہے، اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت، اللہ کے نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو لگے ہاتھوں ہم یہ بھی نیت بڑھا لیتے ہیں کہ ان رحمتوں اور برکتوں کو بھی حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں بھی کچھ حسب حال اچھی نیتیں کر لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ حدیث پاک، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے ڈائری اور قلم لے کر ہمتن گوش تشریف رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری مدنی پھول اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اللہ والوں کی گھریلو زندگی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا موضوع ہے الحمدللہ عز و جل۔ وقتاً فوقتاً سنت و برے اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں، مدنی چینل پر بھی ہم اللہ والوں کا ذکر خیر سنتے ہیں، اللہ والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا خوف خدا عز و جل کے حوالے سے ان کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، ان کا عشق رسول کیسا ہوا کرتا تھا اس حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ والوں کی عبادات، ان کی ریاضات کے بارے میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، اور ان کا تقوی کیسا ہوتا تھا اس حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل ہم سنتے رہتے ہیں مدنی چینل پر بھی۔ لیکن آج کے اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ آج ہم اللہ والوں کے گھریلو زندگی کے حوالے سے مدنی پھول سنیں گے، ان کے واقعات سنیں گے، ان کے سیرت کے حوالے سے کچھ سننے کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوا کرتے تھے، ان کا انداز زندگی کیسا ہوتا تھا گھر میں رہنے کا، اپنے گھر میں کس طرح وہ رہا کرتے تھے، کس طرح اپنے گھر والوں کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی پرورش کیا کرتے تھے، ان کے لیے کسب معاش کیا کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ والوں کی گھریلو زندگی کے حوالے سے سننے کی کوشش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین۔ اس میں یہ بھی نیت شامل کر لیتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل ان واقعات کو سن کر ہم بھی اپنا یہ ذہن بنائیں گے کہ ہم بھی اپنے ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آخر میں ہم اس بات کا مل کر عزم مصمم کریں گے، اچھی نیتیں بھی کریں گے، پکا ارادہ بھی کریں گے کہ ہمارا انداز زندگی بھی، گھریلو زندگی بھی ان اللہ والوں کی طرح ہم اللہ کرے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی
ہمارا مقدر بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں، تشریف لائے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ واقعات ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اللہ والوں کی گھریلو زندگی کیسی ہوا کرتی تھی۔ چلیں واقعہ، کوئی ایسا واقعہ کہ اس سے ہی ہم ابتدا کرتے ہیں، اور اس سے پھر جو مدنی پھول حاصل ہوں گے ہم سب کے لیے اور بالعموم تمام ہی اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیسا انداز ہوا کرتا تھا ان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اللہ والوں کی گھریلو زندگی۔ جی، اب ایک ہے زندگی، اب زندگی کے کئی پہلو ہیں، ایک معاشی ہے، ایک یعنی اور ایک دیگر معاملات ہے، اس میں گھریلو زندگی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے، انسان اپنے گھر میں رہتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی کچھ حصے ہیں کہ اچھا، گھر کی زندگی میں بھی کچھ حصے ہیں کہ ایک اولاد کی تربیت، صحیح، اپنے گھر والوں کے حقوق، پھر جی، اس کے بعد جو گھر میں جو رہتے ہوئے ان کا کیا جو انداز ہوا کرتا تھا، ان کا لائف سٹائل کیسا ہوا کرتا تھا، یہ سب معاملات بھی اس میں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ گھر میں جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ گھر کے اندر اس بندے کا مقام کیا ہے، کہ اس کے اگر گھریلو زندگی کو دیکھا جائے تو اس کے گھر میں کے اندر اس کا مقام کیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات طیبہ پہ ہم ایک جب نظر ڈالتے ہیں تو جی، ہمیں ایک بہت ہی پیارا جو وصف ملتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی نازل ہوئی، آپ نے اظہار نبوت فرمایا، جی، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے، تو وہ لوگ تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے تھے۔ سب سے سبحان پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام لائیں، اس کے بعد پھر آپ کے غلام حضرت زید، وہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد پھر حضرت علی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر کفالت تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ آئیے ایک واقعہ اس میں سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن افلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت کوفہ میں تھے اور آپ امیر المومنین تھے، تو کہتے ہیں جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے جو کی روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اور روٹی خشک اور اس قدر سخت ہے کہ آپ اس کو کبھی اپنے ہاتھوں سے توڑتے ہیں اور کبھی گھٹنے پہ رکھ کر توڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھ کر میں آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیز تھیں ان کی طرف جو ہے وہ حضرت سیدنا فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ آپ ان پر ترس نہیں کرتے کہ دیکھیے تو صحیح کہ آپ ان کو کتنی سخت روٹی دے رہی ہیں، کہ اگر آپ ان کو جو ہے وہ چھان کر جو ہے اور گرم پکا کر دیتی تو وہ نرم ہوتی، تو ان کو یہ مشقت نہ ہوتی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی منع کیا ہے، انہوں نے منع کیا ہے اور ہم سے عہد لیا ہے کہ میرے لیے جو ہے جو شریف کی جو روٹی ہے اس کو چھان کر نہ پکایا جائے۔ تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا بات چل رہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور آپ اپنی جان پر رحم فرمائیے اور اتنی مشقت نہ وہ اپنے پر اتنی مشقت نہ کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اے ابن افلا، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں کی روٹی شکم سیر ہو کر نہ کھائی، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بھوک نے بہت ستایا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک نے بہت ستایا اور میں مزدوری کے لیے نکل پڑا۔ تو ایک عورت جو مٹی کے ڈیلوں کو جمع کر کے ان کو بھگونا چاہتی تھی، تو کہتے ہیں میں نے اس سے فی ڈول 1 کھجور اجرت طے کی، صحیح، اور 16 ڈول ڈال کر مٹی کو بھگویا، اور یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ پھر وہ کھجوریں لے کر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی کس قدر سادہ، حالانکہ دو عالم کے مالک و مختار کہ جس کو عطا کریں تو اتنا عطا کریں کہ اس کو دوبارہ جو ہے کسی کی طرف متوجہ ہونے کی حاجت نہ رہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سادگی کا ایک درس دیا۔ تو یہ اللہ والوں کی جب ہم زندگی گھریلو زندگی میں دیکھتے ہیں نا، تو جیسا ہم نے واقعے کے شروع میں حضرت علی کا گھریلو زندگی دیکھا، وہ ہم نے سنا کہ حضرت علی کا اپنا گھریلو زندگی کیسا تھا، اور یہ بھی اس میں ایک جو مدنی پھول ملا کہ عشق کیسا تھا، کہ خود امیر المومنین ہیں
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زندگی کا انداز تھا اس کو انہوں نے اپنا بات رکھا. ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی سادگی پر ہماری جان قربان. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ شعر ہے نا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے. اور اسی سے متعلق امیر سنت نے اسی نعت میں وہ سادگی ہی سے متعلق بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی، ابھی اس کا تذکرہ سنا ہم نے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدنی مدینے والے. ابھی ہم نے سنا نا. اب اس کے بعد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور یہ سب کچھ، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے، آپ جو ہے کبھی خاک پر یعنی زمین پر جو آرام فرما لیا کرتے اور کبھی کھجوری چٹائی پر آرام فرمایا کرتے. بلکہ ایک واقعہ وہ ذہن میں آیا جب یہ ہمارے نعت خان اسلام بھائی پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کھجوری چٹائی پر جو ہے آرام فرما ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر اس کے نشان پڑ چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھ کر رونے لگے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عمر کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ اور روم کا اور جو فارس کا بادشاہ ہے وہ تو سوئیں مخملی اور نرم گدوں پر، لیکن آپ اللہ عز و جل کے محبوب ہوتے ہوئے بھی جو ہے اس طرح سادگی سے جو ہے وہ یعنی کھجوری چٹائی پر سوئیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. بہت پیاری بات ماشاءاللہ آپ نے کہی، کتنی پیاری روایت سنی. مدنی چینل کے ناظرین، یہ در حقیقت تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جن کے لیے آسمان و زمین پیدا کیے گئے، جنت و دوزخ پیدا کیے گئے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان مشقتوں کو برداشت کیا، تکالیف کو برداشت کیا، یہ در حقیقت تعلیم امت کے لیے تھا. تو ابھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک مختصر سا پہلو، یقیناً ہمارا وقت بھی مختصر ہوتا ہے، ہم کس پہلو پر جائیں گے. تو گھریلو زندگی میں بھی اس طرح آپ نے فرمایا کئی پہلو ہیں. تو ان کی شہزادی اللہ سبحان اللہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی گھریلو زندگی کے حوالے سے ماشاءاللہ پورا باب میں کتاب میں دیکھ رہا تھا، اللہ والوں کی باتیں، کتاب کا بھی یہی نام ہے ماشاءاللہ یہ رکھی ہوئی ہے. تو اسی کی دوسری جلد میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گھریلو زندگی کے حوالے سے کچھ لکھا ہے. تو وہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کروں، اور بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ گھر والے جب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے ذرا مدنی پھول لیں کہ حضرت سیدنا ابن عبد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عبد، کیا میں تمہیں اپنے اور فاطمہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ اہل بیت میں سے میری زوجہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی ہیں. اللہ. اب پہلے تو یہ بتایا کہ سب سے زیادہ عزت والی ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ وہ گھر میں کیا ہیں، سب سے زیادہ عزت والی ہیں. اب آگے بتا رہے ہیں کہ گھر میں ان کے کیا معاملات ہیں. شہزادی کونین ہیں، شہزادی کونین ہیں. فرماتے وہ خود ہی چکی چلایا کرتی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے اور مشکیزے میں پانی بھی خود ہی بھر کے لاتی، یہاں تک کہ ان کے سینے پر نشان پڑ جاتے. گھر کی صفائی وغیرہ بھی خود ہی کرتی تھیں، جس کی وجہ سے کپڑے غبار آلود ہو جاتے، اور ہنڈیا کے نیچے آگ بھی خود ہی جلایا کرتی، جس کی وجہ سے کپڑے میلے ہو جاتے. بعض اوقات تنہا گھر کے تمام کام کاج کرنے کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا.
چنانچہ بارگاہ رسالت میں خادمہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں خادمہ نہیں دے سکتا اور اہل صفا کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا کہ ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے سکڑے جا رہے ہوں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اب یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہمیں تسبیح فاطمہ ملی یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اس گھریلو زندگی کا جو ہم نے ابھی مختصر سا نقشہ سنا کہ کس طریقے سے وہ اپنے گھر میں تمام کام خود کر لینا اور مشقت اٹھا کر کرنا ہے نا، ہم اپنے اوپر غور کریں۔ اب ہمارا سلسلہ بھی یہی ہے گھریلو زندگی، تو لازمی سی بات ہے ہمیں کمپیریزن تو کرنا ہے نا کہ ان کی زندگی کا کیا معاملہ تھا، اللہ والوں کی زندگی گھریلو کیسی تھی، ہماری کیسی تھی، ہم اپنے اوپر غور کریں۔ آج ہم یقیناً نل کھولتے ہیں پانی آتا ہے، میں عموماً بات کر رہا ہوں، عموماً ایسا ہی ہے کہ نل کھولتے ہیں پانی آتا ہے، برتن دھل جاتے ہیں۔ عموماً گھروں میں تو بعض اوقات واشنگ مشینز کا سلسلہ ہوتا ہے، خود بخود کپڑے دھل جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، یعنی آسانیاں ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہیں، بہت ساری سہولیات ہیں، اس کے باوجود اگر گھر سے یہ بات آئے کہ میں بہت زیادہ مجھے کچن دیکھنا پڑتا ہے، مجھے بہت زیادہ گھر کو آکیپائیڈ کرنا پڑتا ہے، مجھے یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو میری نماز کا مجھے وقت نہیں ملتا، عبادتوں کا مجھے وقت نہیں ملتا۔ یہی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زندگی کا نقشہ جو ابھی مختصر ہم نے گھریلو زندگی کا سنا، انہی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، اسی کتاب میں مزید آگے لکھا ہے کہ یہی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑی ہو کے عبادت فرماتی، سجدہ کرتی، اور اس ایک سجدے میں صبح ہو جاتی، ایسا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتی کہ صبح ہو جاتی، اور سر اٹھا کے اللہ کی بارگاہ سے عرض کرتی کہ یا اللہ کوئی ایسی ایک رات بھیج دے جس میں تیری بندی فاطمہ تجھے ایک سجدہ تو پورا کر سکے۔ اچھا اب اس میں اتنے پیارے ماشاءاللہ مدنی پھول ہے، اس کے اندر دیکھو یہ اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے مدنی چینل کے اندر، جو رات بھر عبادتیں کیا کرتے تھے، دن بھر مشقتیں اٹھانا، تکالیفیں اٹھانا، گھر کے کام کاج کرنا، اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے رہنا۔ اللہ کرے ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجیے، تو ماؤ شما کس گنتی میں ہیں؟ یعنی آپ اور ہم کس گنتی میں ہیں؟ اولاً تو عبادتیں کرتے نہیں، ریاستیں کرتے نہیں۔ اللہ کرے ہمیں فرائض کی پابندی کی توفیق ہو، حقیقی معنوں میں ہم فرائض کی پابندی کرنے والے بن جائیں، اور ہمیں اپنے نفس پر اللہ کرے قابو حاصل ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارے الحمدللہ عز و جل یہ مدنی پھولیں، کوشش کیجئے جو ہم حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو یہ واقعہ سنا، اس میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں ان کے لیے بھی، اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت سارے الحمدللہ عز و جل مدنی پھولیں۔ اللہ کرے ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے، توفیق نصیب ہو جائے۔ مزید کچھ واقعات اس میں جو ابھی بیان کیا گیا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب تربیت کیسی ہے کہ جب وہ کنیز یا کچھ خادمہ مانگنے گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بھی تربیت فرمائی۔ تربیت جو ہے یہ اچھا یہ بھی اب زندگی کا ایک پہلو ہے کہ بزرگ جو ہیں، بزرگان دین جو ہیں، وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شہزادی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک نئی چادر زیب تن کی، اب وہ مجھے چادر بہت پیاری لگی اور میں اس کو دیکھ کر خوش ہونے لگی، تو اتنے میں کیا ہوا کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ اللہ تیری طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ میں نے عرض کی وہ کیوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کیا تجھے معلوم نہیں جب کسی بندے کے دل میں دنیاوی زیب و زینت کے باعث عجب یعنی خود پسندی پیدا ہو جائے تو اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زینت کو ترک کر دے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ چادر جو ہے اسی وقت صدقہ کر دی، اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی جائے، ان کو کس طرح جو ہے وہ اس طرف اسلام کے جو احکامات ہیں ان کی طرف لایا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نہایت عمدہ انتظام کیا، چنانچہ آپ نے حضرت سیدنا سہل بن کسان
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی استاد تھے، ان کو اپنی اولاد کا استاد مقرر فرمایا، اور اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سہل کو بھی جو ہے اولاد کی دیکھ بھال پر جو ہے وہ معمور کیا۔ اب یہ جو اولاد کی تربیت ہے نا، اس کے اندر اگر ہم امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں، کہ مجھے ایک واقعہ ابھی یاد آیا کہ ایک مرتبہ کچھ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے کاشانہ اقدس پہ، آپ کا جو دولت خانہ ہے وہاں پہ حاضر تھے، جس کو آپ بیت الفنا، جس کا آپ نے نام رکھا ہے کہ فنا ہو جانے والا۔ فرمایا کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک، اس میں بھی ہماری ایک تربیت کا پہلو ہے کہ گھر کا نام جو ہے بیت الفنا رکھا ہے کہ فنا ہونے والا گھر۔ تو کہتے ہیں ہم وہاں پہ حاضر تھے، تو اس وقت جو ہے رات کو مدنی پھول چلتے رہے، امیر اہل سنت جو ہے تربیت فرماتے رہے کہ تہجد کا وقت ہوا، یعنی سحری سے کچھ پہلے۔ تو اتنے میں جو ہے جو امیر سنت کے بڑے شہزادے ہیں حاجی عبید، وہ جو ہے آرام فرماتے، آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو امیر سنت نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ ان کو تہجد پڑھانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب چھوٹا بچہ ہے، وہ سو رہا ہے، اب تربیت کا انداز دیکھیے کہ ایک والد جو ہے وہ اپنی اولاد کی کس طرح اور کتنے پیارے انداز سے جو ہے اس کی تہجد کے لیے تربیت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک تو اس کا خیال کہ اس کو ابھی سے تہجد کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ ابھی سے اس کا ذہن بن جائے کہ بڑے ہو کے مجھے تہجد کی پابندی کرنی ہے، تو اس کی نماز کیسے جائے۔ یہ بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے، جی ابھی نماز کا کیا، ہاں ٹھیک ہے بڑا ہو کے خود ہی سیکھ لے گا، مطلب ہمارا ذہن عموماً یہ ہوتا ہے، اور جو بات آپ فرما رہے ہیں تو وہ فرض نماز تو فرض نماز، تہجد کا ذہن بچپن میں دیا جا رہا ہے۔ جی، تو اب یہ تہجد کا ذہن دینا ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اب انداز دیکھیے کس طرح تربیت کی۔ آپ فرماتے اسلامی میں بتاتے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے ان کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کھلے آسمان کے نیچے آ گئے، اور اتنے میں جو ہے وہ ظاہر ہے بچے کو اٹھایا جائے تو وہ آنکھیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو دیکھا تو امیر علیہ سنت نے ان سے پوچھا کہ دیکھو آسمان پہ کیا نظر آ رہا ہے۔ اب بچے میں ہوگا جسوس ہوتا ہے کہ کیا ہے، دیکھا تو چاند، تو امیر علیہ سنت نے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے کہا چاند نظر آ رہا ہے۔ تو پوچھا یہ چاند اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب یہ بھی امیر سنت کی تربیت ہے کہ اولاد کو کیا تربیت کی، کہ حاجی عبید نے کیا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ چاند اس وقت جو ہے گنبد خضرا کو چوم رہا ہے، گنبد خضرا کے نظارے کر رہا ہے۔ تو اس کے اتنے میں کیا ہوا کہ ان کی جو ہے وہ سستی جو ہے وہ اتر چکی تھی، نیند اتر چکی تھی اس میں، تو پھر آپ نے جو ان کو ترغیب دلائی اور انہوں نے تہجد کی نماز جو ہے ادا فرمائی۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ کس طرح محبت کے ساتھ جو ہے اولاد کو جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے، کس طرح ان کو جو ہے اس کی طرف لانا چاہیے۔ تو یہ بھی ہمارے بزرگان دین سے جو ہمیں ملتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کریں۔ اب سب سے پہلے تو یہ نا اولاد کی تربیت سے پہلے ہماری بھی تربیت ہو۔ اب یہ آپ کی ان باتوں سے ابھی مجھے وہ پیارا سا ویڈیو کلپ یاد آ گیا امیر علیہ سنت ہی کے حوالے سے، کہ امیر علیہ سنت نے کس انداز میں اپنے پوتے پوتیوں کی تربیت فرمائی، اللہ اکبر کہنا اور اترتے وقت سبحان اللہ کہنا۔ بلکہ مدنی چینل کی مجلس کے بعد میں عرض کروں گا اگر وہ رکھا ہوا ہو، تیار ہو، چلا بھی دیجیے گا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں کس طریقے سے امیر علیہ سنت نے وہ گھریلو زندگی، وہ ہم ابھی تو باتیں کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، وہ پریکٹیکل بھی پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا عملی طریقہ دیکھیں۔ اچھا تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ عفیفہ، تو ان کا واقعہ جو آپ نے سنایا تھا، تسبیح فاطمہ کے حوالے سے بات چلی تھی، تو یہ بہت پیارا الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہے۔ اچھا، تو اب جیسے دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کام کاج کر کے آتے ہیں، اپنی معاشی حوالے سے محنت مزدوری کر کے آتے ہیں رات کو سونے کے لیے، تو اگر رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، یہ روحانی علاج پڑھ لیا جائے، رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، تو انشاءاللہ عز و جل دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، پرسکون نیند آئے گی الحمدللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین لگے ہاتھوں یہ نیت بھی کر لیجئے کہ روزانہ انشاءاللہ عز و جل رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ ہم ضرور یہ تو آپ نے نیند کی گولی اور پین کلر اور ان سب چیزوں کی چھٹی کر دی۔ انشاءاللہ اگر واقعی اس کو مدنی پھول کو ہم لے لیں، عمل میں لے آئیں اور پڑھ کے سونے لگیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ تسبیح، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اپنا اعتقاد دیکھیں مضبوط ہونا چاہیے، اعتقاد مضبوط ہوگا، یقین ہمارا کامل ہوگا تو اللہ کی رحمت سے کما حقہ ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے۔ گفتگو انشاءاللہ عز و جل ہماری چلتی رہے گی، کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کلام سننا چاہ رہے ہیں۔ چلائیے گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فضل اتاری باب الاسلام سے میر کو خاص سے عرض کر رہا ہوں۔ جی فضل بھائی، مدنی چینل کا سلسلہ اللہ کی باتیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہے کہ ایک نعت شریف سنا دیجیے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے
مکے میں مدینہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل فضل بھائی ضرور کوشش کرتے ہیں آپ کو یہ کلام سنانے کی. مزید قول چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی بات کر رہی ہوں. میں میرپور خاص سے. میرے کو نا یہ سنا دیجیے. پیر میرا ہا پیر میرا ہا پیر میرا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا سونا سونا پیارا پیارا پیر میرا. انشاءاللہ عز و جل یہ کلام باپا کی منقبت ہم آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فرحان اختاری باب المدینہ کراچی PIB کالونی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. میری حضرت کی بارگاہ میں یہ عرضی ہے کہ کچھ اس طرح کے مطلب ہمیں ارشادات فرمائے جائیں کہ جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی کے بارے میں جو ظاہری حیات تھی اس کے چند گوشے مدنی پھول ہمیں عطا ہو رہے ہیں کہ عام آدمی بھی ان کو کس طرح سے با احسن طریقے سے ادا کر سکے. کیا طرز عمل اختیار کیا جائے اور کیا مطلب پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور کہاں ہم کہاں صحابہ کرام کی پاک زندگیاں اور کہاں ہم. تو اس طرح کے مطلب مفروضات جو لوگوں میں ہیں تو کچھ ایسے مدنی پھول ہمیں عطا کیے جائیں تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور ہم بھی ہماری زندگی کے کو صحیح معنوں میں اس سانچے میں ڈھال سکیں جس میں اللہ کی رضا ہو, اس کے پیارے حبیب کی رضا ہو اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کا طریقہ کار ہو. اولیاء اعظام کی راہ پر بھی ہم بھی گامزن ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بہت اچھے جذبات تھے فرحان بھائی. ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے مزید مدنی پھول لینے کی. مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے کچھ کلاموں کی فرمائش تھی ہمارے پاس, کچھ کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل فرحان بھائی آپ کی جو قول ہمیں موصول ہوئی اس پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے, مدنی پھول لیں گے, پھر مزید انشاءاللہ اللہ والوں کی گھریلو زندگی کے حوالے سے کچھ واقعات سننے کی کوشش کریں گے. کچھ کلاموں کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی تھی تو اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اس کے بعد باپا کی منقبت ہے اور ایک کلام ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو, آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو, اب تو بس ایک ہی دھن ہو میری, کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو, کاش بس ایک ہی دھن ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا, سرکار عطا عشق ویسے قرنی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اب تو بس
کہیں دھن ہو میری کاش بس کہیں دھن ہو کہ مدینہ دیکھو کاش بس کہیں دھن ہو کہ مدینہ دیکھو. سبحان اللہ. پیر میرا 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 آنکھوں کا تارا دل کا سہارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا سوہنا سوہنا پیارا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا باپا کا عملی طریقہ تربیت کے حوالے سے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم مدنی گلدستہ ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی کس انداز سے تربیت کریں. بسا اوقات ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بچے ہماری مانتے نہیں. پھر ہم غور کریں کہ کہیں ہمارے سمجھانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، ہمارا یہ سمجھانے کا انداز کیسا ہے. کئی معاملات کے اندر اگر ہمیں بچوں کو سمجھانا پڑے تو بچوں کی نفسیات کے مطابق ہی بچوں کو سمجھانا چاہیے. تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ. آئیے ہم دیکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ، جن کے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں مریدین ہیں الحمدللہ. ان کا انداز تربیت دیکھیے آپ کہ کس انداز سے وہ بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں. یاد دیکھنے سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ عظیم روحانی شخصیت لاکھوں کروڑوں، الحمدللہ، اور پھر اسی حوالے سے یقیناً مصروفیات. جی جی، اتنی عظیم شخصیت، اتنی تصنیفات، اتنی کتابیں لکھنا، اتنا پھر ایک تنظیم کو الحمدللہ اس طرح امیر اہل سنت. اب اتنی مصروفیات کے باوجود، اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اتنی مصروفیات کے باوجود جب تربیت اولاد یا اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو وقت کیسے دے رہے ہیں، کس طریقے سے اس وقت عطا فرما رہے ہیں. یعنی اب وہاں پر فزیکلی موجود ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح فزیکلی وہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ چڑھنا اترنا، ان کو دیکھنا، ان کو یہ سب معاملات کرنا. تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر دیکھیں کہ دیکھو آج ہم اپنے اوپر سوچیں کہ تھوڑی سی کوئی مصروفیت ہو جاتی ہے، دنیاوی ہو یا کوئی دینی مصروفیت آ جائے، تو ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا، دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے ہم اپنی معاشی حوالے سے بزنس میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں، دنیاوی مشاغل میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں، کاروباری مصروفیات میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں، دنیا بھر کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، گھر کی تربیت اصل کو بھول جاتے ہیں. ایک آج کل کا ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے. اولاد کا ایک گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین یا والد صاحب کے پاس جو ہمارے لیے وقت نہیں ہے. جو بچوں کی امی ہوگی اب اس کے بچوں کے ابو سے یہی گلہ ہوگا کہ ان کے پاس جو ہے وہ گھر کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ بھی ہے کہ گھر کے لیے اب اس میں بھی ایک ترتیب ہے کس کو کتنا وقت دینا ہے، کس کو کتنا وقت دینا. بہت اچھی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، بہت پیارا الحمدللہ عز و جل مدنی گلدستہ. اس میں طریقہ الحمدللہ عز و جل سکھایا جا رہا ہے کس طرح ولی کامل 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بذات خود اپنے پوتوں کی، نواسوں کی وہ تربیت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
یہاں پہ میں اب چلی وہ گھریلو زندگی کی بات چلی نا، جی جی تو گھریلو آقا علیہ زندگی۔ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ایک فرمان ہے کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو۔ اللہ، تو ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، تو اب اس کو غصہ بہت آیا، جی لیکن وہ یہ سوچ کر غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو کتنی خطائیں کرتا ہوں، میرا رب تبارک و تعالیٰ تو مجھے معاف کر دیتا ہے، تو کیا ہوگا اگر اس سے ایک یہ غلطی ہو گئی کہ اس سے نمک زیادہ ڈال گیا، اگر میں آج اس کو معاف کر دوں تو کیا جائے، اللہ، یہ سوچ کر جو ہے اس نے اپنی جو زوجہ تھی اس کو معاف کر دیا۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مجھ پر عذاب جو ہے وہ مسلط کیا ہی جانے والا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں نے بھی اس کے صلے میں آج تم کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اب یہ سبحان اللہ۔ کیسی روایت ہے کہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے پہلے جو ہے فرمان سنا کہ کس طرح جو ہے نرمی کا برتاؤ ہو، ہے کہ آج کل تو یہ نظر آتا ہے کہ باہر تو آپ جناب اور گھر میں ہم جیسا ببر شعری کوئی نہیں، گھر میں اللہ تو کرے ایسا- ان اولیاء کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمارے گھر کا ماحول بھی درست ہو جائے، گھر میں ہمارے اللہ کرے مدنی ماحول قائم ہو جائے۔ آخر میں انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے بہت پیارا روحانی علاج ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آئیے مدنی گلدستہ ہم دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی۔ دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اور ہم سب کو باپا کی زیارت بھی کروا دیجیے اور مدنی گلدستہ بھی دکھائیے۔ جب سیڑھی اترتے ہیں تو سبحان اللہ بولتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سیڑھی چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر بولتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پکارتا تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے لبیک، سمینا بھائی، ہلال، اسما بھائی، شاباش، لبیک، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آجاؤ ہلال، اسما بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسنین بھائی، لبیک جنید بھائی، لبیک، ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، یہ باقاعدہ تربیت کر کے دکھائی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے۔ ہم بسا اوقات اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، ہم کبھی خود عملی اقدامات کر کے تو دیکھیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دی، خود عملی طور پر کری تھی؟ مدنی چینل کے جی ناظرین نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب امیر علیہ سنت بچوں سے یہ فرما رہے تھے نا کہ جب سیڑھی چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اب اس وقت لہجہ، جی جی، لہجہ، ٹون کیا تھی امیر علیہ سنت کا انداز کیا تھا؟ انداز بالکل اللہ اکبر بولتے ہیں، چڑھتے ہیں تو سبحان اللہ بولتے ہیں، یعنی بچوں کے مزاج کے مطابق جس طرح ان سے گفتگو کرنی ہے کہ ان کو ماحول میں لے کر، ان کو اپنے انداز میں لے کر پہلے ان کا ذہن کلیئر کیا جائے، اس کے بعد پھر اس حوالے سے تربیت کی جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے لوگوں کو ان کے درجے کے مطابق
ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ کلام کیا جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کرتے ہیں، لگے ہاتھوں آخر میں نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی ذہن دینے کی کوشش کریں گے، آخر میں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے ہماری گھریلو زندگی بہتر ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج بھی آخر میں چلیں ہاتھوں ہاتھ سماعت بھی فرما لیجئے۔ بہت پیارا روحانی علاج ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، ہمارے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے، تو گھر میں مدنی ماحول بنانے کا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف مدنی پنسورہ میں تحریر فرمایا ہے، اور وہ روحانی علاج ہے، بہت پیاری دعا ہے، قرآنی دعا ہے۔ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ کم از کم اگر یہ دعا پڑھ لی جائے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو لگے ہاتھوں یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج پر بھی ہم عمل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین مزید اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، گھریلو زندگی ہمارے اسلاف کے طریقہ کار کے مطابق گزرے، تو 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات کا یہ رسالہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بصورت سوالات مرتب فرمایا ہے، اس کو تھام لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ہماری زندگی بھی بہت بہتر زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات کا سلسلہ ہے، اسلامی بہنیں بھی مدنی انعامات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے اللہ والوں کی باتیں، اس کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن اسلامی بھائیوں کی مدنی چینل کے ناظرین کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں، دل برداشتہ نہیں ہوئیے گا، اچھی نیت کے ساتھ کالز ریکارڈ کروائی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت پر اللہ کی رحمت سے ضرور ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری بے حساب بخشش و مغفرت اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شمع تیری طرف لا لگی رہے، دل و